قاہرہ معاہدہ۔ لبنان میں 3 لاکھ فلسطینی آباد تھے۔ ان کی سرگرمیوں پر لبنانی حکام کی کڑی نظر تھی۔ لبنانی مسلمان رضاکار فلسطینیوں کے سخت حامی تھے، اور اس کے نتیجے میں سن 1968 اور 69 کے درمیان ان فلسطینی رضاکاروں اور لبنانی فوجیوں کے درمیان شدید معرکہ آرائی ہوئی۔ ایک اسرائیلی جہاز کو اغوا کر کے الجزائر لے جانے کے جواب میں اسرائیل نے بیروت ہوائی اڈے پر کھڑے ہوئے 13 عرب جہازوں کو بم سے اڑا دیا۔ اس کے بعد لبنان میں ایک طرح کا سیاسی بحران پیدا ہو گیا، اور لبنانی حکمرانوں کو ایک معاہدے پر دستخط کے لیے مجبور ہونا پڑا، جسے قاہرہ معاہدہ کہا جاتا ہے۔ یہ معاہدہ یاسر عرفات اور لبنانی فوج کے کمانڈر امیل لحود کے درمیان ہوا۔ اس معاہدے کی روح سے لبنان میں رہنے والے فلسطینی صرف فلسطینی تنظیم کے قائد کے ماتحت تھے، اور فلسطینیوں کے لیے ایک علاقہ مخصوص کر دیا گیا جس کا نام ارض فتح رکھا گیا، جہاں تنظیم آزادی فلسطین کے علاوہ اور کسی کی حکمرانی نہیں تھی۔ سیاہ ستمبر۔ فلسطینی مجاہدین کو سب سے زیادہ ایذا رسانی کا سامنا اردن میں کرنا پڑا، جبکہ یہی وہ ملک ہے جہاں فلسطینیوں کی سب سے زیادہ آبادی ہے، اور اس ملک کے متعلق اکثر لوگوں کا یہ خیال تھا کہ آزادی فلسطین کے لیے سرگرم رضاکار مجاہدین کا یہ زبردست حامی اور مددگار ثابت ہوگا۔ وہ عظیم سانحہ جس میں اردن کی فوجوں کا فلسطین کے رضاکار مجاہدین سے سامنا ہوا، اس کے ذمہ دار نہ تو فلسطینی رضاکار تھے، اور نہ ہی صرف اردن کی حکومت اس کی ذمہ دار تھی، بلکہ اس علاقے کی تمام حکومتیں اور خارجی قوتیں اس ڈرامے میں برابر کی حصے دار تھیں۔ فلسطینی تنظیموں میں مختلف رائے رکھنے والے لوگ شامل تھے۔ قومی محاذ۔ یہ عرب قومیت کی تحریک کی حمایت کرتے ہوئے شاہ حسین کو معزول کرنا چاہتی تھی، کیونکہ وہ قدامت پسند اور شہنشاہیت کا حامی تھا۔ قومی جمہوری محاذ۔ یہ تنظیم سوویت یونین کے طرز پر مزدوروں اور کسانوں پر مشتمل پارلیمنٹ بنانے کی خواہشمند تھی، اور ایسا اردن میں سیاسی انقلاب کے بغیر ممکن نہیں تھا۔ سائقہ نامی تنظیم شام کی بعث پارٹی کی حامی تھی۔ عربی آزادی محاذ عراق کی بعث پارٹی کی حامی تھی۔ صرف تحریک فتح ہی ایسی واحد تنظیم تھی جو دوسرے ملکوں کے معاملات میں دخل اندازی کو پسند نہیں کرتی تھی، لیکن یہ تحریک اس سیلاب میں بہہ گئی۔ وہ قیامت کی گھڑی آ گئی۔ عوامی محاذ کے کارکنوں نے 6 ستمبر سن 1970 کو اردن کے بعض شہری جہازوں کو اغوا کر کے اردن کے صحرا میں انقلابیوں کے ایئرپورٹ تک لے گئے، اور پھر ان جہازوں میں آگ لگا دی۔ اس درمیان یہ افواہ بھی اڑائی گئی کہ شاہ حسین کو قتل کرنے کی سازش کی جا رہی ہے۔ سیاسی مبصرین کا خیال ہے کہ یہ سب کچھ جنگ کے لیے ماحول سازی ہو رہی تھی۔ ہم یہاں اس موضوع سے متعلق کیسنجر کی ڈائری سے بعض حقائق نقل کریں گے۔ شاہ حسین کو قتل کرنے کی کوشش نے کیسنجر کو اس بات کا موقع فراہم کیا کہ وہ اردن میں امریکہ کے شاندار مستقبل کی تعمیر میں بنیادی رول ادا کرے۔ چنانچہ 8 جون سن 1970 کو اس نے واشنگٹن سے ایک خاص مقصد کے تحت چند افراد کو بلایا، جن کا کام گفت و شنید کے ذریعے یہاں کے بحران کو ختم کرنا تھا۔ اس امریکی وفد نے 2 ہفتوں کے دوران اردن کو تمام امریکی شہریوں سے خالی کروا لیا۔ یہاں قیام امن کے سلسلے میں موضوع خطوط اور پالیسیوں پر از سر نو غور کیا، اور ساتھ ہی بعض غیر اعلان شدہ ایمرجنسی پر بھی غور کیا۔ کیسنجر اس دورے کے واقعات کا ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے: پہلا منصوبہ، اس کی روح سے امریکی فوجیوں کو اردن میں مقیم امریکی شہریوں کی حفاظت، یہاں امن کے قیام کے سلسلے میں داخل ہونے کی اجازت دی جائے، جبکہ اسرائیل نے فلسطینی رضاکاروں تک شام اور عراق کے راستے پہنچنے والی ہر طرح کی افرادی قوت اور جنگی ساز و سامان پر پابندی لگا دی۔ دوسرا منصوبہ، اس کے تحت شاہ حسین کی جان کی حفاظت کی خاطر امریکہ کو براہ راست فوجی مداخلت کی آزادی دے دی جائے۔ ستمبر کے دوسرے ہفتے کے آخر میں شاہ حسین نے یا تو اپنی فوجی تیاری یا اپنی ناامیدی کے سبب رضاکاروں کے ساتھ سخت مارکہ آرائی کا فیصلہ کر لیا۔ شاہ حسین کی وفادار فوجوں نے ان رضاکاروں کے اڈوں اور دارالسلطنت عمان کے اطراف میں پناہ گزینوں کے خیموں پر حملے شروع کر دیے۔ 9 ستمبر سن 1970 کو تنظیم آزادی فلسطین کی مرکزی کمیٹی نے ان عرب لیڈروں اور حکمرانوں کے نام ایک ٹیلی گرام بھیجا، جو قاہرہ میں اردن کے بحران کا مناسب حل تلاش کرنے کی غرض سے ایک ہنگامی کانفرنس میں شرکت کے لیے آئے ہوئے تھے۔ اس ٹیلی گرام کا مضمون یہ تھا:
مرکزی کمیٹی آپ لوگوں سے درخواست کرتی ہے کہ آپ اپنی تاریخی اور قومی ذمہ داریوں کو ادا کریں تاکہ اس شرمناک سازش کے نتیجے میں اردن راکھ کے ڈھیر میں تبدیل نہ ہو جائے۔ عرب چوٹی کانفرنس نے جعفر نمیری اور شیخ سعد عبداللہ صباح کی صدارت میں ایک امن کمیٹی کو اردن روانہ کیا۔ یہ کمیٹی مسلسل بات چیت کے نتیجے میں جنگ بندی کے قریب پہنچ گئی تھی، لیکن جنگ بندی کا یہ معاہدہ برابر نہیں ہو سکا۔ اس کی ناکامی میں شاہ حسین کی زیادتیوں، کسنجر اور اسرائیل کی ریشہ دوانیوں اور عوامی محاذ کی منفی کوششوں کا بڑا دخل تھا۔ ان تمام لوگوں نے مل کر فریقین کے درمیان اس حد تک کشیدگی پیدا کر دی کہ تصفیے کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہ گئی۔ تاہم اس امن مشن نے یاسر عرفات کے ساتھ اردن سے باہر ملاقات کی۔ اس درمیان اردن میں عراق کی 17,000 فوجیں موجود تھیں، لیکن ان فوجوں نے ملک کے اس سیاسی بحران میں کوئی مداخلت نہیں کی۔ 18 ستمبر کو شام کی فوجیں شمالی اردن کی طرف بڑھنے لگیں۔ کیسنجر کہتا ہے کہ میں نے اسحاق راوبن تک اردن سے آنے والی خبروں کو پہنچا دیا اور کہا کہ ہم اسرائیل کے فضائی حملوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور ہر طرح کا معاوضہ دینے یا نقصان برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ دوسرے دن اسرائیلی فوجیں اور ان کی فضائیہ کے نوجوان اردن میں داخل ہونے کی پوری تیاری کر چکے تھے۔ شاہ حسین نے بھی اپنی توپوں اور فضائیہ کو عربت کے قریب شام کی جانب سے بڑھ رہی فوجوں کے خلاف صف آرا ہونے کا حکم صادر کر دیا، جبکہ شام کی بختربند گاڑیوں اور فوجیوں کو فضا میں جہازوں کی نگرانی حاصل نہیں تھی۔ چنانچہ شام کی فوجیں اسی روز اسرائیل کی جنگی جہازوں کے گولہ بارود کی تاب نہ لا کر اپنے ملکی سرحدوں میں واپس چلی گئیں۔ فلسطینی رضاکاروں نے 17 ستمبر سن 1970 کو اپنی مدد کے لیے عراقی فوجوں سے بے سود درخواست کی اور اس طرح یہ لوگ اپنی جنگ میں تنہا رہ گئے۔ عمان میں اپنی شکست کے بعد ان لوگوں نے چند مہینوں تک شمالی اردن کے جنگلوں اور پہاڑوں میں اپنی منتشر قوت کو جمع کیا، لیکن شاہ حسین کی فوجوں نے ان کو ختم کر دیا۔ اس جنگ کے دوران فلسطین کے 3,000 شہری اور فوجی شہید ہوئے اور پناہ گزینوں کے اکثر خیمے راکھ کے ڈھیر میں تبدیل ہو گئے۔ ان رضاکاروں کے سامنے چند سوال تھے۔ شام کی فضائی فوجوں نے اپنی توپوں اور بختربند گاڑیوں کو فضا میں کہیں تحفظ فراہم نہیں کیا۔ اردن میں موجود عراقی فوجوں نے فلسطینی رضاکاروں کی حفاظت کے لیے دخل اندازی کیوں نہیں کی؟ اگر تحریک فتح اپنی بنیادی پالیسیوں کو وضع کرنے میں حکمت سے کام لے تو اسے ان سوالوں کا جواب مل جائے گا۔ یہ کہ ان کو اپنے علاوہ دوسروں پر اعتماد نہیں کرنا چاہیے تھا۔ دوسرے یہ کہ وہ عرب ممالک کے اندرونی معاملات میں کسی طرح کی دخل اندازی نہ کرنے کی پالیسی وضع کرتے۔ سیاہ ستمبر دراصل اردن کی فوجوں کا فلسطینی رضاکاروں کے خلاف سخت مارکہ آرائی کی داستان ہے، اور اس جنگ کی بنیادی ذمہ داری صلاح خلف محمد داؤد عودہ اور علی حسن سلامہ پر آتی ہے، کیونکہ انہی لوگوں کے گروپ نے مختلف ممالک میں اردن اور اسرائیل کی بعض نامور شخصیات کو قتل کرنے کی کوشش کی یا دیگر تشدد آمیز کارروائیوں میں ملوث ہوئے، جن میں خاص طور پر اردن کے وزیر اعظم وصفی تل اور میونخ میں اسرائیلی فوج کے ایک دستے پر حملہ شامل تھا۔